نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا. صحابہ خاموش ہیں سارے, چپ, ہم نہیں بولتے. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت ذوالجدین رضی اللہ عنہ. ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے, تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالجدین, او لمبے ہاتھوں والے. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے, تو کہتے ہیں نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا. 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا. باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے, کوئی نہیں بولا. یہ ذرا سادے آدمی تھے, بولے, لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے. اٹھے, بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی. کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا. مجھے نہیں پتا, میں تو پڑھنے آیا ہوں. کوئی رکھتے کتنی تھوڑی ہیں, جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے. اب کسی بابے کی بات کر لو, بغیر حدیث کے کری جائے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں نا. حدیث پڑھ لی, اب کسی بابا جی کی بات کر لیں. ایک بابا جی بولے وہ دور کوٹ مٹھن سے, کہنے لگے نماز پڑھا کے میں تین ول ویکھاں, نماز پڑھا کے میں تین ول ویکھاں, مینوں کعبہ بھول گیا آئی, بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں, ایک یار دا فکر پہ آئی. نماز پڑھا کے میں تین ول ویکھ, کتنی پڑھی ہیں حضور مجھے کیا پتا ہو, مجھے کیا پتا حضور. فرمایا یہ کہتا 2 پڑھی ہیں حضور, لگتا ہے کوئی مسئلہ ہے پر پتا کوئی نہیں, آپ کو ہی پتا ہے. حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی ہیں؟ حضور مجھے نہیں پتا. نا نا نا, ہمارا مزاج ہی نہیں, اتنی توجہ کون رکھے, ہم تو سیدھی سیدھی. دیکھیں نا اقبال بھی بڑا شاندار ہے, ہر جگہ ہی گھس جاتا ہے. کیا کریں, بغیر اقبال کے بھی گزرا نہیں جاتا. اقبال بھی بول پڑے, کہنے لگے اذان تو وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اذان تو وزل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور کو نہیں پتا. عثمان تم؟ عرض کی حضور مجھے کیا پتا. ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, شگیر تمہیں بڑے مشورے دے لیتے ہیں, مرید آج کل بڑے سیانے ملتے ہیں, وہ پیروں کو کئی دفعہ بڑی بڑی زبردست سٹوریاں سنا جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا, عرض کی حضور پکا نہیں پتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکا پتا, آپ کو ہی پتا ہے, آپ کے علم میں ہے کتنی رکعتیں پڑھائی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بار بار پوچھا کہ حضور لگ رہا ہے پر صحیح پتا آپ کو یہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اعلیٰ حضرت حدیث لکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بھئی یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے سارا کچھ. جب بات طے ہو گئی تو نبی پاک نے فرمایا بھئی 2 ہی پڑھی ہیں, مجھے یہی لگتا ہے. اس طرح کرو, اٹھو 2 رکعتیں اور پڑھیں. امام اگر بھول جائے نا نماز میں, وہ بات چیت کر لے, بات لمبی ہو جائے تو نماز شروع سے پڑھنی پڑتی, اور اگر کوئی اسے بتا دے تو پھر بھی سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. لیکن حضرت ذوالجدین کہتے ہیں نبی کریم اٹھے, 2 رکعتیں مکمل پڑھائیں, سجدہ صاف بھی کوئی نہیں کیا, فرمایا مانگو دعا ہو گئی ہے نماز. انسانی زندگی کے جو طبی تقاضے ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان کبھی کبھی روتا ہے, اور جب وہ رو لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اس کی طبیعت پر جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے. کسی شخص کو کوئی گہرا صدمہ پہنچتا ہے, اس کے کسی قریبی کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ کسی آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو نہیں نکلتے تو لوگ کہتے ہیں یہ بیمار ہو جائے. اگر یہ رو نہیں رہا تو یہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار. انسان ہوتا ہے, آنسو نکل آتے ہیں تو اس کی طبیعت سے بہت ساری چیزیں, بہت سارا بوجھ ہٹ جاتا ہے. رونا اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تقاضا بنایا ہے کہ جس طرح وہ خوش ہوتا ہے, ہنستا ہے, تو اس کے چہرے سے وہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں, تو اسی طرح جب وہ رو پڑتا ہے اور آنسو اس کے رخساروں سے چھلک آتے ہیں تو یہ اس کے غم کا. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ روتے بہت زیادہ ہیں اور کثیر تعداد آنسو بہاتے ہیں, لیکن منظر تکلیف کا یہ ہے کہ بندے بندوں کے لیے رو, بندے دولت کے لیے, اقتدار کے لیے, من چاہی زندگی, بندے حصول زر کے لیے. ہمیں کہا گیا تھا رو, لیکن رونا اللہ رسول. ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا, اور ایک بندوں کے سامنے رونا ہے تو اللہ کے, اس کے محبوب کی محبت کے لیے. اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا, جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر کی بارگاہ میں رو. ہم اس معاشرے میں آج آنکھیں کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ غیر سنجیدہ ہنسنا ہے, اور غیر سنجیدہ ہنسنا, مزاح سے ہٹ کر آگے نکل کر دل لگی سے آگے جا کر ہم مذاق کے, اور مذاق بھی اس طرح کا کہ ہم دوسروں کو توہین کرتے ہیں, ہم دوسروں کو اذیت پہنچاتے ہیں, دوسروں کی کسی چیز کا ذکر کر کے اس کا مذاق بنا. قرآن مجید سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا انہیں چاہیے تھا کہ تھوڑا ہنستے, وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, چاہیے تھا کہ ہنسنا, رونا زیادہ, لیکن ہمارے بات بات پہ ہنسنا, مذاق بنانا, مذاق اڑانا, نتیجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر, انسان اس کے آنسو اللہ کے, اس کے محبوب محبت کے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا, بخاری شریف صحیح درجے کی روایت ہے, کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں, اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے, تو فرمایا تم رویا کر, تمہاری کیفیات اور ہو جاتی. بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے, ہنستے ہیں, شغل بناتے, بہت سارے کام ایسے ہیں, بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں, نہیں مل پاتے, تو
وہ غیر سنجیدگی طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں موبائل، آپ کا موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل پایا؟ کیا ہر کام صرف موبائل کے اسٹیٹس کے لیے کیا؟ تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں، اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے، صحابہ رو پڑتے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے۔ کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے، ان کو روتا دیکھ کر اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا، حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام، پھر وہ جہنم میں نہیں جایا گا، وہ اللہ کے خوف سے چھلک پڑے، جذبات ابل کر باہر آ گئے۔ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہاری۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر۔ مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا، جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا، اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے۔ ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی ہوں میں۔ میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے۔ مجھے بتائیں نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے۔ عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں، نہ کہاں جاؤں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے، اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے۔ اپنے لفظوں میں بات کرو تو بڑی کھوب کے دعا، بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کر، بس وہ ٹھیک ہے، ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی، وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے۔ تو کسی نے ان سے کہا حضرت للہیت سے اور اتنی محویت سے، اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں بیوی سے طریقہ سیکھا۔ سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے، اپنے بچوں سے بھی سیکھ، اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے، وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ کہتے بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے، کوئی گھر کا خرچہ تھا، اس نے بتایا خرچ، میں نے اسے کہا ابھی میں پیسے نہیں آتے ہیں تو دوں گا۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا، میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، آتا ہوں تو دیتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا، کہتے اس نے پھر یاد کرا، وہ میں نے گزارش کی کچھ پیسے چاہیے، فرماتے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے، تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں، آتے ہیں تو دے دوں گا۔ ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا، پیسے چاہیے، پیسے ٹھیک ہے، خرچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ابھی نہیں میرے پاس، میں نے ڈانٹ دی۔ سعادت مند خاتون حوصلے سے ڈانٹ کی تو کہنے لگی غلطی ہو گئی، مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں، میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا، آپ ہے نا میرے سر کے، تو کس سے اور کہوں میں؟ اور کسی؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں چیز تھی، ہاتھ کانپا، وہ چیز گری، چھم چھم میرے آنسو ٹپکے، چھم چھم میں رو پڑا۔ تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے، کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا، جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں کوئی نہیں میری سنتا، بڑے درد کے ساتھ میں کہا ہے پر فریاد کو، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں، میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں، میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے، پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم،
وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی، کوئی خدمت کی راہ خدا میں، جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو، جس سے خشیت، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ، آنسو فار سیل نہ، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ رو ہی پڑے، فار سیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہو، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو، جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پہاڑ پوے جس ویلے او دو پہاڑ بناون بے درداں محبوباں دے سارے اٹھاون کیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچ۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان نے دیکھے، ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور اٹھ گیا سارا ملک، میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بم گیا، ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا، ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی، میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہیں؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے، یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں شاموں میں اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ بھوکی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا، فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی، میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں؟ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تو بھی کہہ دے، تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر۔ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نا، اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا، اور کی اگر دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں ان کو ضائع نہ کر۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا، وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے۔ آج ہماری مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی،
اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی پھر روٹ جایا کر، ناراض ہو جائے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی۔ اس کے لیے تنہائی کا انتخاب، مجمع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کر، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا، اللہ کی یاد، حضور کی محبت، تو فرمایا ان آنسوؤں ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی، ان کو پوچھنا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے، یہ آنسو بڑا نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا، نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں، تیری دھڑکنوں میں، تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی، یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مہمان نواز بڑے تھے حضرت سعدی۔ کچھ لوگ نا بڑے مہمان، سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہوے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ۔ تھوڑی دیر ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا اس نے آ کے نوجوان نے کہ جائے مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے، تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی، اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے، ان کو ملیں گے آپ کو بھی۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت صاحب میں بہنے اور مقتدار کر۔ حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کیا۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں،